بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. گزشتہ آیت میں بات ہوئی تھی دوہرا اجر پانے والے جو انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایمان ان کے دلوں میں رچ بس گیا اور مصائب پر وہ صبر کرتے ہیں، رکاوٹیں آئیں تو وہ رکاوٹیں دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹ جاتے بلکہ ان رکاوٹوں کا ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کے لیے اللہ رب العزت نے دوہرا اجر رکھا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مزید ایک دو خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے لوگ فضولیات سے بچتے ہیں، لغویات سے، غلط باتوں سے، بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. بندے کے اسلام کے اندر خوبصورتی، اس کے ایمان کے اندر خوبصورتی اور نکھار اس کی شخصیت کے اندر تب آتا ہے جب وہ فضول باتوں اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اس شخصیت کے اندر، اس کے ایمان اسلام کے اندر نکھار تب آتا ہے جب فضول باتوں اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے 18ویں پارے کے آغاز میں سورۃ المؤمنون سٹارٹ ہو رہی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کہ ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں، جو کامیاب ہو گئے مومن، وہ ان میں ایک خوبی یہ بھی بیان وہاں کی دیگر خوبیوں کے ساتھ کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں. یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لغویات سے بچتے ہیں. یہ گانے اور یہ ساز سرنگیاں اور یہ اس طرح کے فضول قسم کی محافل اور مجالس جن کے اندر بےہودہ باتیں ہوتی ہیں، جہاں چغلیں ماری جاتی ہیں اور خوبص قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی مجالس کے پاس ہی نہیں ہو جاتے، کنارہ کشی اختیار کر کے گزر جاتے ہیں. جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑے تو ان سے دور دور سے سلام، دور دور سے سلام. اور وہ سلام محبت والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ نفرت والا سلام ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ، یعنی کہ دل میں کیا ہے؟ نفرت ہے کہ آپ ہمارے لیول کے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھ عطا کی ہے دین کی، اسلام کی، تو آپ تو ان لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنارہ کشی صحابہ کرام اختیار کیا کرتے تھے. ایک ہوتا ہے محبت کے ساتھ کسی کو سلام کہنا، اور وہ آپس میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا آپس میں پیار محبت کرو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو. اور اسی طرح فرمایا کہ جب گزرو تو سلام کرو. جاہلوں کو سلام ہے قطع تعلقی کا، جاہلوں کو سلام ہے ان کی جہالت کی وجہ سے ان سے دور دور رہنے کا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ایسے لوگ جو اہل ایمان ہیں، جو اچھے اوصاف کے حامل ہیں، وہ جب ایسے لوگوں سے یا ایسی مجالس سے گزرتے ہیں مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بڑے اچھے طریقے سے گزر جاتی ہیں. جیسا کہتے ہیں نہیں کہ پانی ہونا، گندا پانی ہو تو وہاں کوئی چیز پھینکیں تو وہ چیٹے پڑیں گے نا، گند دے وچ وٹا مارے چٹے اپنے ہی پہنے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایسے ایمان والے اچھے اوصاف کے مالک وہ ان مجالس سے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھے یا ان کو چھیڑ چھاڑ کی یا ان کے ساتھ بلایا تو وہ مہنگا پڑے گا، وہ ہمارے ایمان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا.
وہ ایسے لوگوں کے قریب تک نہیں جاتے اور کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارے ہی اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دین اسلام کا فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ہدایت کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ بے ہدایتوں کا اور ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہدایت کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ پیارے نبی، اللہ جسے چاہے ہدایت اسے ملے گی، آپ جسے ہدایت دینا چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ابو طالب ہیں، حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیں، امیہ پاس بیٹھا ہے، غالباً ابو جہل پاس بیٹھا ہے، یہ دو تین لوگ بیٹھے ہیں، کہنے لگے لو جاتے جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو اس نے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، میں اللہ کیا سفارش کروں گا؟ یہ لا الہ الا اللہ یعنی کہ کامیابی کا ایک زینہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو بات بنے گی، لیکن چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بعض لوگ ابو طالب کے اسلام اور ایمان کے بارے میں بڑا دفاع کرتے ہیں جبکہ صحیح روایات ہیں، اور ایک دو روایتوں میں آتا ہے اگر وہ مان بھی لیا جائے، جب اس نے کہا ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں، ان کے حواریوں نے کہا، تو وہ باپ دادا کا دین، بعد نے یہ اس کی اپنا تعبیر کی ہے کہ وہ اپنا دین ابراہیمی پر اس کی وفات ہوئی تھی، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی ابو طالب کی، اس لیے وہ دین پر تھے، وہ دین اسلام پر تھے۔ نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ کی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بخاری کی روایت ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا، خاص طور پر وہاں آپ نے یہودی اور عیسائی کا تذکرہ کیا ہے، کسی یہودی اور عیسائی کو پتہ چل گیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے اور مجھ پر ایمان نہ لایا، وہ جہنم رسید ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا شبہ چچا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ، اور یہ آیت جو ہے جمہور مفسرین کے نزدیک یہ نازل ہی حضرت ابو طالب کے بارے میں ہوئی ہے کہ پیارے نبی آپ اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ اللہ رب العزت کا کام، آپ واز کر سکتے ہیں، آپ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ ترغیب دلا سکتے ہیں، ہدایت دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ بلکہ حضرت علی بن مرتضیٰ نے تو بڑے سخت الفاظ بولے تھے جب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی۔ دوبارہ ان موضوعات میں ہم بہت زیادہ بریکی میں نہیں جاتے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے کہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں معجزات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے۔ معجزہ اللہ کی مشیت شامل حال ہوگی، اللہ کی چاہت ہوگی تو معجزہ سرزد ہوگا، نبی خود معجزہ سرزد کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو معجزہ ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہدایت اللہ نہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ، ہدایت دے نہیں سکتے۔ وَإِذَا اور جب سَمِعُوا وہ سنتے ہیں اللغو لغو بات، اعرضوا تو وہ اعراض کرتے ہیں، عنہ اس سے۔ اہل ایمان کا ایک وصف بیان کیا ہے دوہرا اجر پانے والوں کا، ایمان لانے والوں کا، صاحب ایمان اور صاحب اعمال لوگوں کا، کہ وہ لغو بات سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، وقالوا اور کہتے ہیں لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے اعمال، برے اعمال، گندے اعمال ہیں، سلام السلام ہو تم پر، علیکم تم پر، لا نبتغی الجاہلین نہیں ہم چاہتے جاہلوں کو۔ دل میں یہ نفرت ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی، جن پنجابی کہتے ہیں نا، میں مت نہیں لانا چاہتا، یہ بات ہے۔ انکا بلا شبہ آپ لا تہدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت مخاطب ہے، انکا بلا شبہ آپ لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے، من جس کو احبابتا آپ چاہیں، آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ لیکن اللہ رب العزت یہدی ہدایت دیتا ہے، میں یہ شاہ جس کو وہ چاہتا ہے۔ واہ کتنی مثالیں ہیں، حضرت لوط علیہ السلام چاہتے ہیں ہدایت، اگر نبی کے اختیار میں ہوتی تو اپنی بیوی کو دے دیتے۔ نوح علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہیں اور بڑا مقام ہے، اور توحید کے لیے دن رات ایک کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے، تو بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آیا، اگر چاہتے تو اس کو ہدایت اختیار میں ہوتی تو اس کو ہدایت دے دیتے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو ہدایت دے دیتے۔ نہیں، یہ انبیاء کے بس کی بات نہیں ہے، انبیاء رغبت دلا سکتے ہیں، انبیاء راستہ دکھا سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء سے بڑھ کر رہبر اور رہنما کوئی نہیں ہوتا۔ رہبر رہنما کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا، راہ دکھانا، ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ اور وہ اعلم خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو، وما علیہ